بدنام زمانہ کچے کا چھوٹو گینگ کے سرغنہ سمیت ساتھیوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 بار سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ یہ گینگ اپنے علاقے میں کنگ اور بادشاہ بنا ہوا تھا، پولیس اسٹیشن تک بند کرنا پڑے تھے، لوگوں کو اغوا کرتے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھوٹو گینگ کا سرغنہ غلام رسول عرف چھوٹو کو 6 بار سزائے موت دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ چھوٹو سمیت اس کے جو 3 سرغنہ ہیں تینوں کو 6 بار سزائے موت دی جائے۔ میرے ساتھ سپریم کورٹ کے رپورٹر احسن واحد موجود ہیں۔ کچے کے علاقے کے بدمعاش تھے، اور یہ اپنے آپ میں انہوں نے اپنی ہی ریاست جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی۔ اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں خاص طور پہ، تو یہ تقریباً پچھلی 2 دہائیوں سے ان کا جو ہے وہ سارے علاقے میں کچے کا جو علاقہ ہے، راجن پور ہے، رحیم یار خان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، وہاں پہ ان کا جو ہے اثر رسوخ چل رہا تھا، اور یہ لوگوں کو اغوا کرتے تھے۔ 2016 میں جو پولیس ہے انہوں نے ایک آپریشن کیا کچے کے علاقوں کے خلاف نا، پورا ایک مقابلہ ہوتا ہے چھوٹو گینگ کا اور دوسری طرف پولیس کا۔ تو اب وہاں پہ پولیس والوں کی گولیاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنے طاقت تھی ان کے پاس، پاور تھی ان کے پاس، اتنا پیسہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو ہرایا۔ 24 تقریباً پولیس ہے، ایگزیکٹلی 6 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کیا پولیس کے، اور 7 لوگ جو ہے وہ تقریباً زخمی تھے، اور 24 لوگوں کو جو یہ ہے اغوا کر کے چلے۔ کچھ جو پولیس والے ہیں ان کو انہوں نے چھوڑا بھی صحیح۔ فائنل پھر ریاست نے فیصلہ کیا، اہم کے نام سے جو ہے ایک آپریشن کیا گیا کچے کے علاقے میں، اور پورا کچے کے علاقے کو وہ جو رحیم یار خان کا ہے، راجن پور کا ہے، اس کی صفائی کے حوالے سے جو ہے پاک فوج کو بھی طلب کیا گیا۔ وہاں پہ ایلیٹ کی جو اہلکار تھے وہ بھی وہاں پر آئے، اور پوری ایک بریگیڈ نے وہاں پر جو ہے وہ آپریشن کیا۔ یہ 24 لوگوں کو رہا کروانے بھی پاک فوج گئی تھی۔ ہاں بیسیکلی سپریم کورٹ نے والے لوگ تھے، ہاں ایگزیکٹلی فوج نے وہاں پہ جا کے آپریشن کیا۔ اچھا، وہاں پر ڈرون کے ذریعے بھی انہوں نے جو ہے وہ کارروائی کی، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا۔ تقریباً لمبا عرصہ وہ آپریشن چلا۔ پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خود ہتھیار ڈالے، سرنڈر کیا انہوں نے، اور اس میں تقریباً 70 سے زائد لوگ تھے جن کو جو ہے گرفتار کیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا۔ اس ٹائم راجن پور کا تھانہ ہے اس میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا، جس میں ان پر جو دفعات ہوئی تھی، ایک تو وہ 6 پولیس ملزمان کو جو انہوں نے قتل کیا تھا، 6 پولیس ان کا ان پر دفعات لگی تھی۔ پھر جو 7 پولیس والوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا، پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کیا، ان کی دفعات لگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو دہشت گردی اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا، 780 لگا، دہشت گردی کی دفعات ان پر لگی تھی۔ اور پھر وہ کیس وہاں سے چلتا اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں آیا۔ اس ٹائم تک بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ہو گئی، لیکن ٹوٹل 22 ملزمان جو ہے وہ بچ گئے۔ ان میں سے 20 ملزمان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سزائے عمر قید کی سزا دے دی گئی، جبکہ 2 بچے تھے، اچھا ان کو بھی جو ہے وہ عمر قید کی سزا دی گئی، اور جبکہ ان کے 4 لوگ ایسے تھے جن لوگوں کو سزائے موت دے دی، اور 26-27 لوگ تھے۔ ہاں، یہ ٹوٹل 26-27، باقی مختلف لوگوں کی پھر وہ ضمانتیں ہوتی رہ گئی، یا مختلف لوگ جو ہیں وہ شناخت پریڈ میں نکل گئے، یا کچھ وکیل جو ہیں وہ اپنی کارروائی دکھا دیے۔ اور غلام رسول چھوٹو کے جو قریبی ساتھی تھے ان کے، اور جنہوں نے وہ ساری کارروائی ڈالی تھی، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ مرکزی جو کردار تھے ان کو جو ہے وہ نہیں بخشا گیا۔ اچھا، پھر ٹرائل کورٹ کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر ہوتی ہے ہائی کورٹ میں مزید 8 ملزمان کو جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے۔ وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان کی جو شناخت پریڈ ہوتی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، مشکوک تھی، اور اس میں نقائص تھے، خاص طور پہ پولیس کی تفتیش میں۔ سپریم کورٹ میں اس دن سماعت میں تھا، ملزمان کے جو وکیل تھے وہ اسی چیز کا ہی جو ہے وہ فائدہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس اہلکار تو وہاں پہ کشتی پہ بیٹھ کے اپنی مرضی میں جو ہے وہ بیٹھ کر آئے ہیں، وہ یہی سہارا لے رہے تھے۔ وہاں پہ جسٹس صلاح الدین پوار صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی میں خود وہاں پر گئے بھی تھے، اور پھر اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں، تو وہاں پر پھر وکیل صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہاں پر وہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی۔ ہائی کورٹ میں یہ سارا معاملہ چلا، اس کے بعد پھر اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں۔ اپیل بنیادی طور پہ یہ تھی کہ یہ جو سزائے موت دے دی گئی ہے، اس کو عمر قید میں جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے۔ مین اپیل جو تھی وہ یہی تھی۔ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہیں وہ بھی وہاں پر آئے، اور غلام رسول چھوٹو گینگ کے جو وکیل ہیں
وہ بھی وہاں پر آئے, انہوں نے دلائل کا آغاز ہوا تو وہاں پہ جو ججز تھے خاص طور کوئی نامور وکیل تھے چھوٹوں کے؟ نامور تو نہیں تھے, پنجاب والی سائڈ کے تھے ویسے. اور دوسرا وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک حیران ہوئے کہ یار انہوں نے ریاست کے اندر ہی ریاست بنائی ہوئی ہے, اور وکیل صاحب کو کہہ رہے تھے کہ کتنے ٹائم آرگومنٹ سنے تقریباً ججز؟ یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ. سپریم کورٹ حالانکہ اتنا کمیٹی سنتا نہیں ہے. یہ فوجداری مقدمات کے کیسز سننے کے لیے اسپیشل بینچ بنایا گیا. اس میں جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, بڑے مشہور ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے جو ہیں چیف جسٹس رہے ہیں. اچھا, جسٹس ہاشم کاکڑ خود بھی چیف جسٹس رہے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے, اور جسٹس صلاح الدین پوار صاحب جو کہ سندھ کے ہیں, اور وہ بھی فوجداری مقدمات کے حوالے سے جو ہیں بڑے مشہور جانے جاتے ہیں. ان کے جو فیصلے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اس سارے حوالے سے. وہاں پہ جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے بڑے سوالات اٹھائے, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ ریاست کے اندر آپ ریاست جو ہے وہ کیسے کیا ماحول کورٹ کا کیا؟ سب سے پہلے تو اس دن تقریباً ہم 3 صحافی تھے, اور عدالت بھی اتنی بڑی نہیں ہے خاص. ہاں اتنی زیادہ نہیں ہے, یہ 8 سے 10 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے صرف وکیل کے اور ججز کے سائڈ پر. ہم جو ہے وہ صحافی کھڑے ہوتے ہیں, وہ اکثر ہم سے بھی جو ہے وہ مخاطب ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے نا, ایک جج اختلافی نوٹ لکھتے ہیں یا اختلافی بات کرتے ہیں, تینوں کا ایک ہی فیصلہ تھا اچھا کہ ان کو سزائے موت دی جائے 6 بار. سر اس میں تو تینوں ججز جو ہیں وہ بنا ہچکچاہٹ کے جو ہے انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا, موقع پر انہوں نے دیا. اور تینوں کے اگر آپ ریمارکس دیکھیں تو وہ بڑے حیران کن ہیں. اگر آپ کے سامنے جیسے صلاح الدین پوار صاحب کے جو ہیں وہ میں آپ کے صرف جو ہیں ان کے ریمارکس بتا رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گینگ اپنے علاقے میں کنگ اور بادشاہ بنا ہوا تھا, اس کی وجہ سے پولیس اسٹیشن تک بند کرنا پڑے تھے. عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی, مطلب جسٹس صلاح الدین پوار صاحب نے, کہ ریاستی اداروں کی عملداری ختم ہونا انتہائی سنگین صورتحال تھی. تو یہاں پہ پھر جسٹس صلاح الدین پوار صاحب کہتے ہیں کہ اغوا ہونے والے پولیس اہلکار کسی فیسٹیول میں گھومنے کے لیے گئے تھے کیا, لیکن وہاں پہ پھر انہوں نے جو ہے سزائیں جو ہیں ان کی برقرار رکھی. یہ بتائیے گا 2016 میں انہوں نے مرڈر کیے تھے, یہ ارسٹ ہوئے, ٹرائل کورٹ نے 6 بار سزائے موت دی, ہائی کورٹ سے برقرار رہی, سپریم کورٹ سے رہی, تو اب تو پریزیڈنٹ کے پاس ہی وہ جا سکتے ہیں یا اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں. ہاں, اب ریویو کی جو ہے وہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں وہ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریویو کا جو مشکل بہت کم ہوتا ہے. اچھا, ریویو پٹیشن جو ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پہ آپ نے دوبارہ سے دلائل نہیں دی, اس میں آپ نے جو پہلے والا فیصلہ ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ کیا غلطیاں, ہاں غلطیاں کیا ہوئی ہیں, اس میں نقائص کیا ہیں. تو اس حوالے سے ابھی تو ان کی طرف سے کوئی منظر عام پر نہیں آیا کہ دوبارہ سے وہ ریویو پٹیشن فائل کریں گے یا نہیں. ابھی تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہونا ہے. ہاں, ابھی تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہونا ہے, اور اب وہ رحم کی اپیل جو آپ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ کریں گے, کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, لیکن جس طرح سے لوگوں کو انہوں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا, نشانہ بنایا, اغوا کیا, پولیس والوں کو مشکل کام ہے, مشکل کام. ہاں بہت مشکل.